نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا۔ عباد الرحمن کی یہ پانچویں صفت بیان کی گئی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یعنی وہ لوگ خرچ کرنے میں اسراف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا فی نفسی ہی منع نہیں ہے، البتہ ان کا بیجا استعمال یہ ضرور ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور خوب کھاؤ اور بیجا مت خرچ کرو، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اسراف کے اصل معنی حد سے تجاوز کرنے کے آتے ہیں۔ اب جس طرح بھی حد سے تجاوز ہوگا وہ اسراف میں داخل ہو جائے گا۔ مثلا بغیر خواہش کے کھانا کھانے لگیں یا جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان کا استعمال کریں یا حلال کو چھوڑ کر حرام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ سب باتیں اسراف کے معنی میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور اپنا مال بیجا مت اڑاؤ، یقیناً بیجا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ انسان کو دل جمعی نصیب ہوتی ہے بلکہ بہت سی دینی خدمات اور نیکیوں کا حصول بھی مال ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس مال کو معاصی اور لغویات میں خرچ کر دیا جائے یا چٹور پن میں اڑا دیا جائے تو یقیناً یہ نعمت خداوندی کی سخت ناشکری ہوگی، اور اس عمل کا مرتکب آدمی ناشکری میں شیطان کے مشابہ قرار پائے گا کہ جس طرح ابلیس لعین نے اللہ کی بخشی ہوئی عظیم صلاحیتوں کو نافرمانی اور گمراہی میں خرچ کیا، اسی طرح یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیجا اڑا کر ناشکری کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اکثر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اسراف تو مطلق حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن تبذیر کا لفظ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور فتنے و فساد کی باتوں میں مال خرچ کرنے پر بولا جاتا ہے، اور اگر آدمی صحیح جگہ مال خرچ کرے تو اس کے اوپر فضول خرچی کا اطلاق نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی مال خرچ کر دے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال بھی اللہ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کیا جائے وہ اسراف میں داخل ہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر کا حاصل ایک ہی ہے کہ محل معصیت میں خرچ کرنا، خواہ وہ معصیت بالذات ہو جیسے شراب، زنا وغیرہ، خواہ وہ معصیت بالغیر ہو جیسے بنیت شہرت و تفاخر خرچ کرنا۔ اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ اسراف میں جہل بالکمیہ ہے کہ مقادیر حقوق سے تجاوز ہو، اور تبذیر میں جہل بالکیفیت ہے کہ محل و موقع نہ سمجھے۔ شریعت میں اس بات کی کس قدر رعایت رکھی گئی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وضو میں بھی 3 مرتبہ سے زائد بلا ضرورت پانی بہانا ظلم قرار دیا گیا ہے۔
سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت وضو میں مشغول تھے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ھذا السرف، یعنی یہ پانی بہانے میں اسراف کیسا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ممکن ہے؟ تو آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ عرف میں یہ محاورہ زبان زد تھا کہ لا خیر فی صرف ولا صرف فی خیر، یعنی نہ تو اسراف میں خیر ہے اور نہ خیر میں اسراف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، یعنی وضو میں بھی اسراف کا حکم لگے گا اگرچہ تم جاری نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو۔ محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو میں 3 سے زائد مرتبہ بے ضرورت پانی استعمال کرے گا تو مجھے اس کے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہے۔ شریعت میں بقدر ضرورت تعمیر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت تعمیرات ہرگز پسندیدہ نہیں ہیں۔ متعدد روایات میں بے ضرورت تعمیرات کی مذمت وارد ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جائز حدود میں رہتے ہوئے کھانے پینے وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ ہر وقت اسی ادھیڑ میں لگا رہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا پیا جائے، تو یہ حالت کسی بھی انسان کے لیے پسندیدہ قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان کی پیدائش محض کھانے پینے کے لیے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اپنے رب کی اطاعت اور بندگی اس کے وجود کا اصل مقصد ہے۔ اس مقصد کو درکنار کر کے چٹور پن کا عادی ہو جانا محض خسارے کی بات ہے۔ سیدنا حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی پیٹ سے زیادہ بدترین برتن کوئی نہیں بھرتا، آدمی کو پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، پس اگر ضروری ہی ہو تو تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی حصہ پینے کے لیے اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ شریعت میں رزق کے احترام کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اس لیے ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا حکم ہے، تاکہ اگر کھانے کا کوئی حصہ دسترخوان پر گر جائے تو وہ ضائع نہ ہو بلکہ جمع کر کے استعمال کر لیا جائے۔ حد تو یہ ہے کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا رہتا ہے اسے بھی منہ سے چاٹ لینے کا حکم ہے، چاٹے بغیر کسی رومال سے صاف کرنا یا پانی سے دھو لینا یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح حتی الامکان پلیٹ اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو موجب اجر و ثواب عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بھی رزق کے اجزاء کی تعظیم پیش نظر ہے۔ جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور برتن اور پلیٹ کو صاف کر کے رزق کو بے حرمتی سے بچانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت نبی شد الخیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل فی قصعۃ ثم لحسها استغفرت له القصعہ، جو شخص کسی پیالے میں کھانا کھائے پھر اس کو اچھی طرح صاف کر لے تو وہ پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسلام میں بقدر ضرورت زیب و زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور صاف ستھری روزی۔ لہذا قصداً زینت کو ترک کرنا
اور نامناسب تراش و خراش اور لباس کے ساتھ رہنا، جیسا کہ جوگیوں اور سناسیوں وغیرہ کا طریقہ ہے، شریعت میں ہرگز پسند نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اور جوتا شاندار ہو جو بظاہر تکبر کی علامت قرار دیا جاتا ہے، تو اس پر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محض کپڑا اور جوتا اچھا ہونا تکبر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو خود با جمال ہیں اور وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کا خواہ مخواہ انکار کرے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ ناگوار لباس میں رہنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس وسعت ہو اسے اچھے اور باوقار انداز میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے۔ خاص طور پر جب آدمی کسی مجلس میں جانے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی وضاحت اور ہیئت درست کر لینی چاہیے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دروازے پر حاضر تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کا ارادہ فرمایا تو گھر میں ایک ٹب رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، بس آپ نے اس میں اپنا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو درست فرمایا، پھر باہر تشریف لے جانے لگے۔ تو میں نے تعجب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی ایسا اہتمام فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا خرج الرجل الى اخوانه فيلهئ من نفسه فان الله جميل يحب الجمال۔ جی ہاں، جب آدمی اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو اسے اپنے کو سنوار لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی جمال والے ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اسی بنا پر جمعے اور عیدین میں زیب و زینت کرنے کے لیے اور اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان روایات اور آثار سے معلوم ہو گیا کہ شریعت میں ترک زینت بذات خود پسندیدہ نہیں ہے، البتہ زینت میں حد سے تجاوز اور اسراف شریعت میں پسند نہیں ہے۔ سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتعمین، تم بتکلف ناز و نعم میں پڑھنے سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ کے بندے نعمتوں میں تکلفات کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس وقت مسلمان عام طور پر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، حکومت کی نیت خراب ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن انہی مسلمانوں کی تقریبات میں ذرا آپ شریک ہوں تو ایسا لگے گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں سے زیادہ خوشحال اور فارغ البال قوم کوئی اور نہیں ہے، چاہے کتنے ہی تنگی کے حالات ہوں، مگر تقریبات میں جی کھول کر ارمان نکالے جاتے ہیں۔ نامعقول رسومات کی بیجا پابندیوں اور برادری کے ناقابل فہم ریت و رواج نے مسلم معاشرے کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ نکاح کی تقریبات پورے معاشرے کے لیے ایک بڑا بوجھ بن چکی ہے، حالانکہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، یعنی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم تکلفات ہوں۔
لیکن ہمارا عمل اس ارشاد عالی کے بالکل برخلاف ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ناقص فہم کی بنیاد پر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس نکاح میں جس قدر زیادہ تام جھام اور تکلفات ہوں وہ اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن تجربے سے وہی بات صادق آتی ہے جو صادق الامین حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ عموماً مہنگی اور دھوم دھام والی تقریبات میں غیر متوقع طور پر کوئی ایسی بات اکثر پیش آ ہی جاتی ہے جس سے ساری خوشی کافور ہو جاتی ہے اور بشاشت کے بجائے بدمزگی کا ماحول بن جاتا ہے، جبکہ شریعت کے موافق کی جانے والی تقریبات میں ہر اعتبار سے برکت ہوتی ہے اور واقعی قلبی مسرت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بفضلہ تعالی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کا بار بار تجربہ کیا جا چکا ہے۔ شریعت میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے اور اصولی طور پر ہر طرح کے تکلفات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو معاملہ جس قدر آسان تھا وہی محض ہمارے تکلفات کی وجہ سے انتہائی مشکل بن چکا ہے۔ اس معاملے میں قدم قدم پر ایسی فضول رسومات داخل کر دی گئی ہیں کہ ان سے باہر نکل پانا معاشرے کے لیے آسان نہیں رہا۔ اس لیے ملت کے بااثر اور ذمہ دار حضرات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اور بلا خوف لومۃ لائم اس سلسلے میں ہر سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان رسومات کی ابتدا منگنی کی تقریب سے ہوتی ہے، جبکہ شریعت میں منگنی کے نام سے کسی تقریب کا وجود ہی نہیں ملتا۔ دور نبوت یا دور صحابہ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ محض منگنی اور رشتے کی پختگی کے لیے رشتہ داروں کو بلایا گیا ہو اور دعوت کی گئی ہو، جبکہ آج منگنی ہی کے موقع پر اتنی بڑی تقریب ہو جاتی ہے کہ اس میں کئی ولیمے آسانی کیے جا سکتے ہیں، پھر اس میں جو لین دین اور دیگر تکلفات ہوتے ہیں وہ الگ رہے۔ یہ سب چیزیں بلا شبہ فضول خرچی میں داخل ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت میں لڑکی والوں پر کسی طرح کی دعوت کا التزام نہیں ہے، حتیٰ کہ نکاح کے چھواروں کی ذمہ داری بھی ان پر نہیں ہے۔ گویا کہ شریعت یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ لڑکی والوں کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنی لخت جگر اور نور نظر لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت نے نکاح کی خوشی میں لڑکے والوں پر حسب وسعت اہل تعلق کی دعوت کرنے کو پسند قرار دیا ہے، جس میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے نکاح کا اعلان عام بھی ہو جاتا ہے، لیکن ولیمے میں کسی خاص انداز کے کھانے کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو لڑکے والوں کی وسعت پر چھوڑ دیا گیا۔ تقریبات میں فضول خرچیوں کا ایک بڑا عنوان شادی کارڈ بھی بن گئے ہیں۔ اگر تقریب کی اطلاع کے لیے سادگی کے ساتھ کوئی تحریر لکھ کر یا دعوت نامہ بھیج کر دعوت بھیج دیا جائے تو فی نفسی اس میں حرج نہیں، لیکن افسوس کہ اب اس اطلاع نامے پر بھی جم کر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ آج کل غریب و عجیب و غریب ڈیزائن کے نہایت گراں قیمت شادی کارڈ بازار میں دستیاب ہیں۔ اسی طرح آج کل تقریبات میں طرح طرح کے کھانے بہت افراط سے بنائے جاتے ہیں اور بٹھا کر باعزت طریقے پر کھلانے کے بجائے بفے سسٹم کے ذریعے دست خود و دہان خود کے انتظام کو فخر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے کھانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اور جس طرح بچا ہوا کھانا کوڑے دانوں میں پھینکا جاتا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور نعمت خداوندی کی ناشکری ہے۔
اسی طریقے سے بچے یا بچی کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مستحب ہے، لیکن عقیقے کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ حسب ضابطہ بکرے یا بکری کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت خود استعمال کرے یا اعزاء و اقارب اور فقراء کو جمع کرے اور ان کو تقسیم کر دے۔ اس سے زیادہ کوئی اہتمام عقیقے میں نہیں ہے، لہذا عقیقے میں وسعت نہ ہونے کے باوجود لمبی چوڑی دعوت کرنا اور محض اس دعوت کے انتظام کے لیے عقیقے کو مؤخر کرنا روح شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی فضول خرچی اور بیجا تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی فضول خرچی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔